السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، مہینے گزر گئے، ہم یہ وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو فائدہ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو 3 وجوہات بتاتا ہوں۔ 3 سب سے بڑے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اخلاص اور یقین نہیں ہوتا۔ جو بھی ساتھی یہ وظیفہ پڑھتے ہیں بس لوگوں سے سن کے کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے مال و دولت آتی ہے، انسان مالدار بن جاتا ہے، رزق و روزی میں برکت ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، تو وظیفے کی فضیلت لوگوں سے سن کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ چلو ہم نے اتنے وظائف پڑھ لیے، اس سے فائدہ نہیں ہوا تو آج یہ وظیفہ بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو۔ تو دیکھیے، صرف آزمانے کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہو، تو آزمانا نہیں ہے بلکہ اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا ہے، تو ہم پڑھیں گے، نبی کا فرمان ہے، انشاءاللہ ہمیں 100% فائدہ ہوگا۔ تو اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ فائدہ نہ ہونے کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم دوام کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ ہفتہ 10 دن پڑھ لیا، دیکھا کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری زندگی تو ویسے کی ویسی ہے، وہی پریشانی، وہی رزق کی تنگی، کچھ تبدیلی نہیں آئی وظیفہ پڑھنے سے، تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ دوام کے ساتھ جب تک آپ اس وظیفے پر عمل نہیں کریں گے، پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئی زمین کے اوپر جو بھی شخص لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 اذکار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ 3 وظائف پڑھنے سے آپ کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت آپ کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب آپ یہ دوام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ 1 دن یا 2 دن یا ہفتہ آپ یہ جو ہے ایک تسبیح پڑھ لیں، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کی فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی فضیلت آپ کو تبھی حاصل ہوگی، آپ کے تمام گناہ اس وقت معاف ہوں گے جب آپ یہ وظیفہ، یہ اذکار دوام کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اسی طرح یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کا جو وظیفہ ہے، اس میں بھی جب آپ پابندی اختیار کریں گے، دوام کے ساتھ پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے، دولت آپ کے پاس خود بخود آئے گی۔ تو دوام ضروری ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تیسری سب سے بڑی غلطی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگ اکثر جو ہے اس وظیفے کو اس کے وقت میں نہیں پڑھتے، یا تو صبح صادق سے پہلے پڑھتے ہیں، یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیتے ہیں، یا سورج طلوع ہونے کے بعد کسی بھی وقت جو ہے وہ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے یہ وظیفہ آج کے دن کر لیا ہے، انشاءاللہ اب مال و دولت آئے گی۔ وظیفے کو اپنے وقت میں پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا وقت اس کے لیے بتایا، اسی وقت پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آگے پیچھے کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وقت کیا ہے؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا، قل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغمة صاغرة، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 دفعے پڑھو۔ کب پڑھنا ہے؟ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح، طلوع فجر کے بعد اور فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی صبح صادق اور فجر کی فرض نماز پڑھنے کے درمیانی وقت میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ آپ فجر کی سنتوں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کی سنتوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح اذان سے پہلے، اذان کے بعد، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ٹائم یہی ہونا چاہیے کہ فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے پڑھے اور صبح صادق ہونے کے بعد پڑھے۔ اس وقت آپ پڑھیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ تأتیک الدنیا راغمة صاغرة، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا آپ کے پاس نہ چاہتے ہوئے ذلیل ہو کے خود آپ کے پاس آئے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت آپ کو بے حساب عطا کریں گے، آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی، فراوانی ہوگی، رزق کی برسات ہوگی آپ کے اوپر۔ تو وظیفہ وقت میں پڑھنے کا اہتمام کریں، وقت میں پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، اور 100 دفعہ پڑھیں، زیادہ بھی نہ پڑھیں نہ کم پڑھیں۔ انشاءاللہ ان 3 چیزوں کے اوپر آپ فوکس کریں۔ نمبر 1، پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 2، وقت کا خاص خیال رکھیں۔
اور نمبر 3 اخلاص اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے خوشیاں لاتے ہیں، کیسے آپ کے اوپر رزق کی بارش ہوتی ہے، آپ کے گھر میں برکت، مال و دولت میں برکت، اولاد میں برکت. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق و روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. مال و دولت آپ کے پاس خود ہی آتی رہے گی، وہاں سے اللہ رزق عطا کریں گے جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوگا. بس ان 3 چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ شکایت نہیں کریں گے. امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.